السلام علیکم ناظرین، میں جاوید اقبال آپ تمام سامعین کا ناظرین کا آپ کے ہی یوٹیوب چینل شاہین کلاسز اردو میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا یہ ویڈیو کلاس 12 کہکشاں حصہ دوم کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ آج ہم سبق نمبر 2 مضمون کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے، اور جو ہمارے مصنف ہیں خواجہ حسن نظامی اور ان کی تصنیف کے بارے میں بھی آج پڑھیں گے۔ چلیے بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں۔ مضمون کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھتے ہیں، عام طور سے کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اسے ادبی اصطلاح میں مضمون کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مضمون کسے کہتے ہیں؟ کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے، ٹھیک ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے ایسے۔ ایسے کا لفظ مخصوص ہے، خاص ہے، ٹھیک ہے۔ انگریزی ہو یا اردو، اس ایک لفظ کے دائرہ کار میں گائے پہ لکھے نوشتے سے لے کر کسی عالمانہ موضوع کو احاطہ کرنے والی تحریر کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی ٹاپک پر کچھ بھی معلومات ہم قلم بند کریں اس کو ہم مضمون کہہ دیں گے۔ چاہے ایک گائے کے اوپر بھی کچھ باتیں ہم اگر اکٹھا اور جمع کریں، اس کے بارے میں ہم لکھیں تو اس کو بھی ہم مضمون کہہ سکتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، غیر افسانوی ادب سے تعلق رکھنے والی یہ صنف اپنی گوناگو خوبیوں کی وجہ سے مرکزیت کی حامل ہے۔ گوناگو منے بہت ساری، تو غیر افسانوی ادب سے تعلق رکھنے والی یہ صنف اپنی بہت ساری خوبیوں کی وجہ سے مرکزیت کی حامل ہے، یعنی کہ یہ سینٹر بنا ہوا ہے۔ یہ ہر طرح سے اس کو بہت زیادہ اہم مانا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہر کوئی اپنی بات کو، اپنی نالج کو شیئر کر سکتا ہے۔ بالعموم خاص طور پر مضمون نگار سے یہ توقع کی جاتی ہے وہ کسی موضوع کے تئیں معروضی رویہ اختیار کرے اور اس کا نقطہ نظر عالمانہ ہو۔ تو اس سے ایک مضمون نگار سے یہ توقع کی جاتی ہے، یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ جو لکھ رہا ہے وہ بہت زیادہ اس میں ڈیپلی نالج کو بیان کرے، اور اس کا لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ عالمانہ ہو، بالکل نالج سے بھرا ہوا ہو۔ مضمون کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ لکھنے والا اپنی باتوں کے سلسلے وار طریقے سے بیان کرے۔ کیسے بیان کرے؟ سلسلے وار، ایسا نہ ہو کہ بس کہیں کی بات کہیں جوڑ ہے، ایران توران کی بات وہ ہانک رہا ہو، نہیں، وہ ٹو دا پوائنٹ اور سلسلے وار ٹاپک با ٹاپک وہ بات کرتا رہے، وہ اپنے موضوع کے تمام پہلوؤں پر قادر ہو، اور وہ بھی جو ٹاپک وہ لے رہا ہے اس میں کیا ہو؟ وہ قادر ہو، وہ بہت اچھا جانکاری اس میں ہو اس کی، ٹھیک ہے، اس کے میں وہ پروفیشنلی وہ بہت زیادہ نالج اس میں ہو۔ مضمون کے متعدد اقسام ہیں، بہت ساری مضمون کی کیا ہے؟ قسمیں ہیں۔ اکثر موضوع یا انداز تحریر کی وجہ سے انہیں الگ سے پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مضمون کو اس کے لکھنے کے انداز سے پہچانا جاتا ہے۔ جس تحریر میں شعر و ادب کی تفہیم و تعبیر تشریح کی کوشش کی گئی ہو اسے تنقیدی مضمون کہتے ہیں۔ مضمون کی بہت ساری نوعیت ہے، بہت سی قسمیں ہیں، اقسام ہیں، اس میں ایک ہے کیا ہے؟ تنقیدی مضمون۔ تنقیدی مضمون کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں پر انڈر لائن کیا ہوا ہے؟ شعر و ادب کی تفہیم و تعبیر و تشریح کی جس میں کوشش کی جائے اس کو تنقیدی مضمون کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی شاعر کی شعر پر جو جرح و تعدیل کی جائے، جو اس کے بارے میں کرٹیسائز کیا جائے، جو اس کے بارے میں خوبیاں بیان کی جائیں، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تنقیدی مضمون کہتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، جس تحریر میں لکھنے والے کا نقطۂ نظر علمی ہو اور تحریر کا انداز بھی عالمانہ شان کا حامل ہو اسے علمی مضمون کہتے ہیں۔ اور جس میں لکھنے والے کا انداز کیا ہو؟ علمی ہو، اور علم کی بات لکھی ہوئی ہو اس میں زیادہ سے زیادہ، اس کو کیا؟ علمی مضمون کہتے ہیں۔ اور آگے ہے، جس مضمون میں لکھنے والا ظریفانہ رخ اختیار کرے اسے ظریفانہ مضمون کہتے ہیں۔ ظریفانہ مضمون کسے کہتے ہیں؟ جس میں ہنسی مذاق ہو، ٹھیک ہے، مزاح بھی ہو اس میں، اور
کیا کہتے ہیں طنز بھی اس کو ظریفانہ مضمون کہتے ہیں، تو اس میں تو ایسے مضمون کو کیا کہیں گے؟ ظریفانہ مضمون کہیں گے۔ جس تحریر کا انداز ذاتی یا نجی ہو، ٹھیک ہے، اور بیان کی شگفتگی بھی قائم رہے، اسے انشائیہ کہا جاتا ہے۔ انشائیہ ایک صنف ہے، ٹھیک ہے، انداز ذاتی اور نجی ہو، لکھنے کا انداز کیا ہو، اس کا بالکل کسی سے تعلق نہ ہو، اس کا نجی چیز وہ لکھ رہا ہو، اپنے نجی کیا کہتے ہیں نالج کو جو اس نے دیکھا ہے، پریویس نالج کے اکارڈنگ وہ لکھ پا رہا ہے، تو اس کو اگر اس طرح کا لکھ رہا ہے تو، اور اس میں بیان کی شگفتگی بھی قائم ہو، یعنی کہ لکھنے کا انداز ایسا دل بنانا ہو کہ اس کو پڑھنے سے دل بھر آئے، دل کو اچھا لگے، دل کو تسکین اور سکون مل جائے، تو وہ کیا ہے؟ انشائیہ ہے۔ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے انشائیہ کیا ہے، بہت اچھی قسم ہے، اسے پڑھنے سے دل بالکل آرام مل جاتا ہے دل کو۔ آگے دیکھتے ہیں، غیر افسانوی نثر میں مضمون نویسی کی اہمیت اس وجہ سے قائم ہوئی کیونکہ اس کا دائرہ کار نہایت وسیع ہے۔ اس کا جو دائرہ ہے وہ کیا ہے؟ بہت وسیع ہے۔ سر سید تحریک کے زمانے سے ہی ایسی تحریروں کے لیے ایک موافق ماحول قائم ہے، ٹھیک ہے۔ سر سید کے مضامین ان کے زمانوں میں مضمون نویسی کے ماڈل کے طرح دیکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالی شبلی سے لے کر مہدی افادی تک ہر ادیب نے ایسے مضامین لکھے، ٹھیک ہے۔ تو چاہے وہ حالی ہو، شبلی ہو، مہدی افادی ہو، ہر ادیب نے ایسے مضامین لکھے۔ ظرافت نگاروں نے ظریفانہ مضامین کا ایک طویل سلسلہ قائم کیا۔ ظرافت تو ہاست کلا جس کو کہتے ہیں، ہنسی مذاق جس میں زیادہ ہوتی ہے، ظرافت نگاروں نے ظریفانہ مضامین کا ایک طویل سلسلہ، ایک لمبا سلسلہ جاری کیا، اور صحافتی اور دیگر کاروباری ضرورتوں سے بھی مضمون نویسی کے فن کو استحکام حاصل ہوا۔ مطلب بہت سارے فنون، الگ الگ فنون سے مل کر کے اس فن کو کیا ہوا؟ استحکام، مضبوطی، منظمی حاصل ہوئی، ٹھیک ہے۔ حالات اور ضرورت کے تحت اس صنف کی نئی قسمیں بنتی رہیں، اور دھیرے دھیرے ہر زمانے میں اس کی قسمیں کیا ہوتی رہیں؟ پنپتی رہیں، بڑھتی رہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں خواجہ حسن نظامی، ان کے بارے میں تھوڑی جانکاری حاصل کر لیں، کیونکہ انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے، تو پہلے مصنف کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کر لیں، اس کے بعد ہم مضمون کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو کیا لکھا ہے انہوں نے کہ ان کے بارے میں ہے، خواجہ حسن نظامی حضرت سید بدر الدین اسحاق کے اولاد میں ہیں۔ کیا ہے کہ ان کے سید بدر الدین اسحاق کے اولاد میں ہیں۔ حضرت اسحاق، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ممتاز خلیفہ، داماد اور خادم خاص ہیں۔ تو حضرت اسحاق، جو یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے ممتاز خلیفہ، داماد اور اس کے خاص خادم میں بھی ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے روحانی تربیت میں ان کا اہم حصہ تھا۔ تو حضرت خواجہ حسن نظامی کی پیدائش دسمبر 1878 میں اندور کوٹ بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ حضرت نظام الدین اولیاء دہلی میں ان کی اور جو ان کا آبائی مکان بھی ہے دہلی میں ہی، نظام الدین مرکز کے آس پاس۔ والدین نے ان کا نام قاسم علی رکھا۔ کیا نام رکھا ان کا؟ قاسم علی رکھا، لیکن ان کے ماموں نے انہیں علی حسن کہہ کر پکارا۔ ان کے ماموں نے کیا پکارا؟ علی حسن۔ علامہ اقبال نے انہیں خواجہ حسن نظامی لکھنا شروع کیا۔ بتائیے، خواجہ حسن نظامی اس پائے کے مصنف اور رائٹر ہیں کہ علامہ اقبال جو زمانے کے سب سے ممتاز شاعروں میں، ادیبوں میں، اور ایک بہت اچھے جج بھی تھے، مصنف بھی تھے وہ، تو انہوں نے ان کا نام کیا لکھا؟ خواجہ حسن نظامی، جو ان کو زیادہ پسند آیا، پھر یہ یہی رکھ لیا، اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ علامہ اقبال نے جو نام دے دیا، بس اسی نام سے یہ مشہور ہو گئے۔ خواجہ صاحب کے والد کا نام سید عاشق علی نظامی تھا۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ سید عاشق علی نظامی۔ والدہ سید چہیتی بیگم تھی۔ ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ سیدہ چہیتی بیگم۔ والد کا نام کیا تھا؟ سید عاشق علی نظامی۔ خواجہ حسن ابھی کم سن تھے۔ کم سن تھے مطلب چھوٹی عمر کے تھے، کہ
ان کے والدین کا انتقال ہو گیا، ان کے والد اور والدہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بڑے بھائی سید حسن علی شاہ نے ان کی کفالت کی مطلب ان کی پرورش کی۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے مختلف اساتذہ سے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ قرآن و حدیث کی تعلیم مختلف اساتذہ سے انہوں نے حاصل کی، اور 18 برس کی عمر میں اپنے چچا کی لڑکی سید حبیب بانو سے ان کا نکاح ہو گیا۔ کتنے سال میں؟ 18 سال کی عمر جب پہنچے تو ان کی چچیری بہن سے ان کا نکاح ہو گیا۔ پہلی بیوی کی وصال کے بعد سیدہ محمودہ خواجہ بانو سے نکاح ہوئی۔ ان کی دوسری، جب پہلی بیوی کا جب انتقال ہو گیا تو دوسری بیوی ان کی کون تھی؟ سیدہ محمودہ خواجہ بانو۔ خواجہ صاحب کی ابتدائی زندگی بڑی پریشانیوں میں بسر ہوئی۔ شروعات کی زندگی ان کی بہت دشوار گزار تھی۔ انہوں نے حلقہ نظام المشائخ اور رسالہ نظام المشائخ کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے اخبار بھی نکالا، رسالہ بھی نکالا۔ انہوں نے رسالہ کون سا؟ نظام المشائخ کی بنیاد ڈالی۔ اپنے احباب کے ساتھ مل کر درگاہ اور خانقاہ کی اصلاح کی بیڑا اٹھایا، کیونکہ اس زمانے میں درگاہ اور خانقاہوں میں بہت برائیاں بھی ہو رہی تھی، بہت نازیبہ حرکات بھی ہو رہے تھے جو غیر شرعی تھے، بدعات ایجاد ہو رہے تھے۔ ان بدعت کو ختم کرنے کا انہوں نے بیڑا اٹھایا اور ان کو ختم بھی کیا۔ اس سلسلے سے انہوں نے بہت سی تکلیفیں اٹھائیں۔ اب غلط چیزیں جو تھیں خانقاہوں میں اس کو ختم کرنا چاہا تو وہاں کے لوگوں نے ان کے ساتھ بہت نازیبہ اور بہت غلط کام بھی کیا، حرکت بھی کی، مختلف مخالفت برداشت کی۔ انہوں نے مختلف ہندو تیرتھ استھانوں کی بھی یاترا کی اور ہندو سادھوؤں کے فلسفہ ویدانت سیکھا، اور جا کر کے ان سے ویدانت، ان کی جو فلسفہ ہے، ویدوں کو انہوں نے پڑھا۔ خواجہ حسن نظامی نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ بتائیے ایک مختصر سے 60 سال کی عمر میں عام طور پہ انسان کی ہوتی ہے، تو انہوں نے کیا، 200 سے زیادہ کتابیں لکھی، اور ہر جگہ زبان نہایت سادہ، اس کے جو الفاظ ہیں بہت سادہ الفاظ انہوں نے استعمال کیا۔ صحافی کی حیثیت سے بھی انہوں نے بڑا نام پیدا کیا۔ روزنامچے، قلمی چہرے تو ایک طرح سے ان کی ایجاد ہے۔ کیا ہے؟ ان کی ایجاد ہے۔ 1857 کے متعلق ان کی کتابیں پڑھیے تو دل تڑپ اٹھتا ہے۔ 1897 کا غدر، جس میں کہ بہادر شاہ ظفر کو تمام ہندوستانیوں نے اپنا بادشاہ مقرر کرنا چاہا، اور چاہا کہ انگریزوں کو ہندوستان سے کھدیڑ دیا جائے، لیکن اللہ کا کرنا کہ ایسا ممکن نہ ہو پایا، اور اس وقت دہلی کو لوٹ لیا گیا اور دہلی کو بہت زیادہ برباد کیا گیا۔ تو وہ جو نظارہ تھا انہوں نے لکھا ہے۔ روزنامچے، قلمی چہرے تو ایک طرح کا ان کی ایجاد ہے۔ روزنامچہ ہو یا قلمی چہرہ ہو، ان کا ایجاد ہے۔ 1857 کے متعلق ان کی کتابیں پڑھیے تو دل تڑپ اٹھتا ہے۔ انہوں نے شری کرشن پر بھی ضخیم کتاب لکھی۔ شری کرشن جو ہندو کے دیوتا ہیں، ان پر بھی انہوں نے بہت ضخیم کتاب لکھی۔ ضخیم کے مطلب ہوتا ہے موٹی اور بہت مستحکم، بہت اچھی کتاب لکھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے سوانح نظام بصری کے نام سے ترتیب دیا، اور نظام الدین اولیاء کی بھی انہوں نے سوانح لکھی۔ سپارہ دل ان کی انشا پردازی کی اہم نمونہ ہے۔ سپارہ دل ان کا انشائیہ کتاب کی تصنیف ہے، اور 31 جولائی 1955 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ خدا کرنا ہے کہ آزادی کا چہرہ تو دیکھا، اور انہوں نے اپنی قبر بستی نظام الدین اولیاء میں 50 برس قبل ہی تیار کرا لی تھی، اور اسی میں دفن ہوئی۔ بتائیے 50 سال پہلے انہوں نے اپنے قبر کو کھدوا دیا تھا تاکہ وہ اس میں دفن ہو، اور وہ جا کر، یعنی کہ بندہ دنیا میں تھا، دل اللہ پہ لگا ہوا تھا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں خوش نصیب جس کو اللہ سے اتنی محبت ہو اور دنیا داری سے بالکل بیزاری ہو، تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو مائناز تصنیف ہے مٹی کا تیل، چلیے اس کو پڑھتے ہیں بلا تاخیر۔ بہت خوبصورت یہ لکھا ہے انہوں نے، خواجہ حسن نظامی۔
مٹی کا تیل، خاکساران جہاں رابا حقارت منگر، توجا دانی کے دیری گر دیوار باشد۔ فارسی ہے، اللہ میاں نے اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں پیدا کی جو بیکار ہو یا حقیر و ذلیل سمجھی جائے۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حقیر ہو، کمتر ہو، کم مایا ہو، اس کی کوئی حقیقت نہ ہو، بے حیثیت ہو، ایسی نہیں ہے۔ چار عنصر، چار چیزیں، آگ، ہوا، پانی، خاک میں سب سے زیادہ بے حقیقت خاک ہے۔ کیا ہے؟ بے حقیقت کیا ہے؟ خاک ہے، جو تمام مخلوقات کے پاؤں میں روندھی جاتی ہے، جو پوری دنیا کے اس میں کیا ہوتی ہے؟ روندھی جاتی ہے، پانی کے زور کے ساتھ بہہ جاتی ہے، ہوا کے جھونکے سے اڑ جاتی ہے، آگ کی تمازت سے جلا کرتی ہے مگر اف نہیں کرتی۔ دیکھنے میں اس کی بے چارگی اور ذلت پر ترس آتا ہے، لیکن خود ان سے سوال کیا جائے تو خدا کا لاکھ شکر ادا کرے گی کہ میری شان سب سے بڑی اور نرالی ہے۔ کیا ہے؟ آگ تمام، تو ہوا کے جھونکے سے جو پانی کیا کہا جاتا ہے؟ سب سے کیا ہے حقیقت؟ مٹی ہے۔ پانی کی جب سے تمام مخلوقات پاؤں میں روندھی جاتی ہے، مٹی کیا ہے؟ پاؤں سے روندھی جاتی ہے، پانی کے زور سے بہہ جاتی ہے، ہوا کے جھونکے سے اڑ جاتی ہے، آگ کی تمازت سے جلا کرتی ہے مگر اف نہیں کرتی۔ یہ جو مٹی ہے سب سے زبردست ہے، دیکھنے میں اس کی بے چارگی اور ذلت پر ترس آتا ہے، بیچارہ ہمیشہ پیروں میں پڑا رہتا ہے، لیکن خود ان سے سوال کیا جائے تو خدا کا لاکھ شکر ادا کرتی ہے کہ میری شان میں سب سے بڑی اور نرالی ہے۔ یعنی کہ مٹی اپنی تعریف خود کرتی ہے کہ میں سب سے اچھی ہوں، حالانکہ یہ سب سے کمتر مانی جاتی ہے، ہوا سے اڑ جاتی ہے، آگ جلا دیتی ہے، پانی سے بہہ جاتی ہے، تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن سب سے اپنے آپ کو اچھا مانتی ہے۔ ہر چیز کا خمیر میرے وجود سے تیار ہے۔ کیا بولتی ہے مٹی؟ انسان کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے، خمیر جو ہے اس کا وہ مٹی ہے۔ خاص کر انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جب انسان ہی اس سے بنا ہے، جو تمام چیزوں کا سردار ہے، تو باقی سب چیزیں تو اس سے کمتر ہو گئی۔ مجھ سے پیدا ہوتا ہے اور مجھ سے ہی فنا ہوتا ہے۔ انسان کیا ہے؟ مجھ سے ہی پیدا ہوتا ہے اور مجھ میں ہی فنا ہو جاتا ہے، میرے ہی اندر وہ سمٹ کر آ جاتا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ اس ناچیز خاک کی تہ میں نایاب خزانے قدرت کے دبے ہیں، جن کو کام میں لا کر انسان آدمی کہلاتا ہے۔ تو انسان جو ہے اس مٹی کے اندر بے شمار ایسے خزانے ہیں جس کا استعمال کر کے وہ ایک آدمی کہلاتا ہے، ورنہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے نا۔ اب کیا کیا چیزیں ہیں وہ ایک طرف سے آتی رہیں گی۔ خیر چیزوں تو اپنی جگہ ہیں، مٹی کے بعض ٹکڑوں کی تہ میں ایک قسم کا چکنا بدبودار پانی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مٹی کے اندر چکنا ہوتا ہے اور بدبودار مہک اس کی خراب ہوتی ہے، بوسیدہ ہوتی ہے، وہ ایک چیز ہوتا ہے، ایک لیکوڈ سا، جس کو لوگ مٹی کا تیل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مٹی کا تیل۔ مقابلہ کر کے دیکھو تو چنبیلی کا تیل، موتیا کا تیل اپنی خوشبو کے سبب اس بدبودار تیل سے لاکھ درجے بہتر ہیں۔ بڑے بڑے خوبصورت نازک دماغ لوگ چنبیلی وغیرہ کے تیل کو سر پر چڑھائے رکھتے ہیں، اور جہاں مٹی کا تیل آیا ناک ڈھک لی۔ یعنی کہ چنبیلی کا تیل ہو، اچھے تیل ہو، سر پہ لگاتے ہیں، لیکن جہاں مٹی کا تیل ہو بدبودار ہوتے ہیں، ہٹاؤ، لوگ ناک ہو سکڑنے لگتے ہیں۔ مگر ضرورت کے لحاظ سے یہ گندا سڑا پانی تمام تیلوں سے بڑھ چڑھ کر ہے، لیکن یہ کمتر نہیں ہے۔ یہ تیل آج کل تمام دنیا میں اس کے دم سے اجالا ہے، اسی تیل کی وجہ سے کیا ہے؟ ہر طرف اجالا ہے۔ اگر گیس اور بجلی کی روشنی نے اب مٹی کے تیل کو بھی مات کرنا شروع کر دیا ہے، تاہم اس کا عالمگیر اثر بھی ابھی تک باقی ہے۔ یعنی کہ بجلی آ گئی ہے، گیس آ گیا ہے، جس کی وجہ سے تیل کا جو کراسن تیل ہے اس کی جو فائدے آج کل لوگ کم لے رہے ہیں، لیکن اس کا عالمگیر اثر پوری دنیا میں اس کا جو اثر ہے وہ ابھی برقرار ہے۔ متوسط درجہ یعنی کہ جو مڈل کلاس ہوتے ہیں، ادنا درجہ کے آدمی جو دنیا میں زیادہ تر تعداد رکھتے ہیں، یعنی کہ مڈل کلاس اور جو لو کلاس لوگ ہیں وہ زیادہ ہندوستان میں، پوری دنیا میں زیادہ ہیں، مٹی کے تیل کے سوا اور کچھ نہیں چلا سکتے۔
تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں ابھی بھی مٹی کا تیل ہی استعمال کرتے ہیں۔ یہی تیل روشنی میں لڑکوں کو سبق یاد کراتا ہے، جوانوں کو حسن افروزی کے جلوے دکھاتا ہے اور جوانی میں خوبصورتی دکھاتا ہے، بوڑھے کو ٹھوکروں سے بچاتا ہے، بوڑھوں کو کیا کرتا ہے، کس سے، ٹھوکر سے بچاتا ہے۔ اس کی روشنی میں نمازی نمازیں پڑھتے ہیں، پجاری پوجا کرتے ہیں، واعظ اور کھاتا کے جلسے ہوتے ہیں، اسی کے اس میں نصیحت ہوتی ہے۔ یہی وہ تیل ہے جو چور کو چوری میں مدد کرتا ہے، پولیس کو چور کو پکڑنے میں لالٹین دکھاتی ہے۔ تو چاہے چور ہو تو بھی اس کو ضرورت ہے، اگر پولیس ہے تو بھی چور کو پکڑنے میں اس کی ضرورت ہے۔ غم کی رات میں اور جدائی کی رات میں سب کیا ہے، مونس و غم گسار، جب مونس غم گسار پاس نہ ہو تو مٹی کا تیل جل جل کر اپنا وجود فنا کر دیتا ہے۔ جب کوئی نہ ہو، اندھیرے میں پڑا ہو کوئی انسان، تب یہی ہے جو آپ انسان کے پاس میں پڑا رہتا ہے اور اپنے وجود کا احساس دلاتا ہے۔ اپنے تو ختم ہو جاتا ہے لیکن انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا، اندھیرے میں نہیں چھوڑتا، وہ ختم ہو جاتا ہے، انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ساتھ رہتا ہے۔ جل جل کر اپنا وجود کیا کر دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ انسان کا شریک غم بن کر باعث تسلی ہوتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ رات بھر کوئی غمگسار ہو، کسی کی یاد میں بے چین ہو، رات میں رو رہا ہو، تو وہی ایک تیل ہوتا ہے جو جل کر اس کی تنہائی کا وہ دوست ہوتا ہے اور رات بھر اس کا شریک غم ہوتا ہے۔ آگے کیا ہے، امریکہ کا راک فیلر اسی خاک کے نیچے رہنے والی تیل کی بدولت لا تعداد دولت کا مالک ہو گیا۔ یہ امریکہ کا راک فیلر ہے جو اس تیل کا کھوج کیا اور دنیا کا بہت امیر آدمیوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ یہی تیل دوسرے ملک کے ہاتھ میں رہنے کے باعث ہندوستان کی دولت غیروں میں بانٹ رہا ہے۔ یہی تیل دنیا کے تمام کیا ہے قلعوں میں کام آتا ہے، تمام قلعہ جہاں بڑے بڑے محلات ہوں وہاں پہ کام آتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بل پر دنیا کے مشہور سواری موٹر کار زمین پر دوڑتی ہے۔ اسی تیل کی وجہ سے موٹر کار جو ہے وہ زمین پر دوڑتی رہتی ہے۔ اے خاک نشی تیل، اے خاک نشی اے تیل، خاک مٹی میں رہنے والی تیل، ہم کو تیری یہ ادا بھاتی ہے کہ خاک آگ قریب آئی، جہاں آگ قریب آئی تو مشتعل ہو گئی، تو کیا ہو گئی، بھڑک گئی۔ آگ تیرے نزدیک آیا تو تو بھڑک گئی۔ خدا کی قدرت ہے کہ مجھ میں آگ کی صلاحیت ہے، تو آن کی آن شعلہ زار بن کر مقبول ہو جاتا ہے اور انسان کی قسمت کو برسوں ٹکرے مارتا ہے نا۔ پہاڑوں دریاؤں میں سرگردہ پھرتا ہے مگر وہ تجلی نصیب نہیں ہوتی جو وجود خاکی کو جلا کر فنا کر دے۔ ٹھیک ہے، تو اتنا بے غرض اور بے تعلق کیوں ہے؟ بولے تم اتنا کیا کہتے ہیں بے غرض اور بے تعلق کیوں ہے؟ تیری روشنی میں شراب خوری ہو یا عباد الہی، یعنی کہ تو اتنا خاموش ہے کہ تیرے سامنے کبھی غلط ہو تو بھی تو چپ رہتی ہے، تیرے سامنے کوئی اچھا کام ہو تو بھی چپ رہتی ہے۔ تو شراب خوری کوئی کرے تیرے سامنے یا عبادت الہی تیرے سامنے کوئی کرے، تجھے روشنی دینے سے کام ہے، تو بس تو روشنی دیتی ہے، منع نہیں کرتی ہے شراب پینے سے۔ یا نماز پڑھ رہا ہے تو زیادہ روشنی نہیں لگتی، جو تیرا کام وہی کرتی ہے۔ کیا تو محتسبی نہیں کر سکتا جو لوگوں کو گناہ سے بچائے، یہ کم سے کم ان کے گناہ کرنے میں مدد نہ کرے؟ تو کیا تو حساب نہیں لگا سکتی ہے کہ جب بھی تیرے سامنے کوئی غلط کرے تو بجھ جائے، جو اچھا کام کرے تو جل جائے؟ اتنا تو کر سکتی ہے تو۔ بات کر رہا ہے کس سے؟ تیل سے۔ کیا تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ خدا کی نافرمان انسانوں کو اپنے آتشی تماشے سے خبردار کرے؟ کہ تیرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ تیرے سامنے کوئی غلط کرے تو اس کو آگ کا ایک تماچا دے دے؟ بے شک تجھ میں سب طاقتیں خدا نے رکھی ہیں، تو کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے اندر وہ طاقت دے رکھی ہے، مگر تو اچھی طاقتوں کو کام میں لاتا ہے جس سے کسی کو تکلیف یا کسی کا دل آزاری نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھ میں طاقت تو دی ہے کہ تو مشتعل ہو جائے، تو بھڑک جائے، لیکن تو وہ نہیں کرتی ہے نا۔ البتہ انسان اپنی
نیک قوتوں کو بھول جاتا ہے، لیکن انسان اچھی چیزوں کو بھول جاتا ہے اور بری طاقتوں کو کام میں لا کر خود تکلیف اٹھاتا ہے، دوسروں کو تکلیف دیتا ہے۔ اگر وہ تیری صلح کل پر پالیسی پر عمل کرے، اگر وہ تیری صلح کل کی پالیسی پہ عمل کرے تو دنیا میں ایسا ہی امن قائم ہو جائے جس طرح لیمپ کی روشنی میں سب لوگ خوش و خرمی سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر اس طرح سے تیری صلح کل، یعنی ہر چیز سے تو کیا کرتی ہے، اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتی ہے کہ ہاں میرا کام تو روشنی دینا ہے، روشنی ہم دیں گے، اگر یہ صفت دنیا کے لوگوں میں آ جائے تو کیا ہو، دنیا میں امن اور چین ہونا شروع ہو جائے۔ تو یہ ایک شعر، یہ ہمارا آج کا مضمون تھا جو آپ نے پڑھا، اور اس میں آپ نے پڑھا میں تھوڑی سی چیز ہے جس کو آپ کو ایک بار پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ سمری ہوتی ہے آپ کے سبق کی، تو اس کو تھوڑا سا جہاں انڈر لائن ہے بس اس کو میں پڑھوں گا، زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ مٹی کا تیل خواجہ حسن نظامی کے مشہور مضمون ہے، جس میں مٹی کے تیل کو موضوع بنایا گیا ہے۔ مٹی کے تیل کو بھلے ہی حقیر بے وقت سمجھا جائے، لیکن اس کے دم سے آدمی روشنی پاتا ہے نا۔ دوسرے میں کیا ہے، مٹی کے تیل کی خوبی اور افادیت اس قدر ہے کہ چمیلی اور موتیا کے تیل کی خوشبو بھی اس کے مقابلہ نہیں کرتی۔ حالانکہ مٹی کا تیل کی خوشبو اچھی نہیں ہوتی، لیکن اس کی فائدے چمیلی کے تیل سے بھی اور موتیا کے تیل سے بھی بہت زیادہ ہے۔ چلیے پڑھ ہی لیتے ہیں۔ تیسرا ہے، مضمون نگار نے مٹی کے تیل کی اہمیت ثابت کرنے کے لیے کئی ذیلی سب پوائنٹ ضمنی واقعات بیان کیے ہیں۔ یہ بتانا چاہتا ہے کہ بھلے ہی آج بجلی آ گئی ہے، لیکن دنیا کے زیادہ تر لوگ اسی تیل کے سہارے اپنی راتوں کو اجالے بھرتے ہیں اور سارے کام کرتے ہیں۔ نمبر 4 میں ہے، مضمون کے آخر میں انہوں نے مکالماتی انداز اپنایا ہے۔ مکالماتی، لاسٹ میں بات کیا نا، اس سے تیل سے مکالماتی بات چیت کا انداز اپنایا ہے۔ مٹی کے تیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم تمہاری ساری ادائیں بھاتی ہے، تمہاری سب جو تمہاری حرکت ہے، تمہاری ہے، سب مجھے بھاتی ہے۔ انسان برسوں ٹکریں مارتا ہے مٹی کو، پہاڑوں دریاؤں میں بھٹکتا ہے، پھر بھی تمہاری طرح روشنی پیدا نہیں کر سکتا۔ انسان چاہے جو کچھ کر لے، تیری طرح روشنی پیدا نہیں کر سکتا، تو تیری تو ضرورت ہے انسان کو۔ اب لاسٹ میں ہے، مضمون ختم کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نصیحت آمیز رویہ اپناتے ہیں۔ لاسٹ میں نصیحت کرتے ہیں نا، کیا یہ خواجہ کا خاص انداز ہے، اور چلتے تبلیغ و اصلاح کا کوئی کام نہ کوئی پہلو تلاش کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی وہ ایسا پہلو ہوتا ہے وہ اپنا لیتے ہیں کہ لوگوں کا اصلاح ہو سکے۔ کہا کہ شراب نہیں پینا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، یہاں بھی لاسٹ میں بھی انہوں نے یہ اپنا پہلو اجاگر کر دیا۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اگر کچھ کمی ہے تو ضرور آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ ٹھیک ہے، السلام۔